اللہ ذوالجلال کی مرضی ہے جس کی عبادت اور جس کی قربانی کو شرف قبولیت سے نوازے، کوئی طاقتور سے طاقتور، کوئی مالدار سے مالدار، کوئی باصلاحیت انسان اپنی صلاحیت کے بل بوتے پہ اپنا عمل قبول نہیں کروا سکتا۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے ادنا سے ادنا اعمال بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ کسی کے عمل کو قبول کریں، اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ عمل کے ساتھ تو میں اور آپ میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، رحمت کے ساتھ ہی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات کہی جس کا مفہوم میں نے پیش کیا ہے، لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، کوئی شخص عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بھی؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکوں گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہو۔ فاسأل الله من رحمته الواسعة، اس لیے ہر وقت اللہ جلال کی رحمت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رحمت عطا فرمائے، اور وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے رحمت کا انسان مستحق بنتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل آپ نے قربانی کا کیا جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، انسان اللہ جلال کے قریب ہوتا ہے، اس کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اللہ جلال کے برگزیدہ بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، بلکہ اللہ کی معیت خاصہ اسے نصیب ہوتی ہے۔ معیت عامہ یہ ہے ہر شخص کے ساتھ یہ اللہ کے علم و قدرت ہے، اور معیت خاصہ یہ ہے النصر والتعیید دوما وابدا معه من اللہ سبحانہ وتعالی، 24 گھنٹے اللہ کی مدد، اللہ کی مراقبت، اللہ کی رحمت، اس کا فضل اور عنایت انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق حرکت کرتے ہیں، اس کی سوچ کے دھارے اور حاشیے تخیلات میں اٹھنے والے جذبات کا رخ بھی اللہ کی رضا کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے قدم بھی چلتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ کسی برائی کی طرف ہاتھ اور پاؤں اور زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ اور یہی انسان کی قدر و قیمت ہے کہ انسان اپنی سوچ سے لے کر اپنے قول و عمل کے ایک ایک زاویے کو اللہ کے حوالے کرے۔ وہ کیسی باریک پنڈلیاں ہوں گی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، درخت پہ چڑھے ہیں اپنے استاد کے لیے مسواک اتارنے، اور استاد کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا آئی اور ٹانگیں کانپنے لگ گئی، صحابہ جو ہے مسکرانے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون، مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کیا عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ پھر آپ نے ایک جملہ بولا جو میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم یہ باریک پنڈلیوں کا جب قیامت کے دن وزن ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوگی۔ اب اس حدیث کی شرح لکھنے والے شراح کیا لکھتے ہیں؟ یہ باریک پنڈلیوں کا وزن کیسے بنا؟
ما ساقاہ الی حرام، کیونکہ ان پنڈلیوں پہ سوار ہو کہ کبھی حرام کی طرف عبداللہ ابن مسعود نے قدم نہیں اٹھایا۔ یہ ہے معیت خاصہ۔ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کا صرف عمل قبول نہیں ہوتا، جب اس کو تقرب الہی مل جاتا ہے تو پھر اس کے معمولی اعمال کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں، اور ایسے ایسے بدلے انسان کو ملتے ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی سوچے نہیں ہوتے۔